وہ بھی اس ہاؤس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ہر ممبر کو حفاظت دی جائے۔ بالکل جی سر دوسری بات میں ذرا سا اپنا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیوں اس وقت کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کہا گیا ہمیں یہ کہ پیپلز پارٹی کو حکومت دے دو تو 6 مہینے کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے 2 سال میں آنے سے پہلے تو کراچی میں آج تک لوڈ شیڈنگ ہوئی کبھی نہیں تھی۔ مجھے یاد آ گیا کچھ چیزیں ذہن میں انسان کے رہ جاتی ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے اسپیکر صاحب بجلی گئی ہوئی تھی، کوئی 12-14 گھنٹے سے بجلی گئی ہوئی تھی، ساری رات ہم سو نہیں سک رہے کراچی میں، صبح تک ہم جاگے ہوئے تھے اور ہم بول رہے ہیں بھٹو صاحب پتہ نہیں کر کیا رہے ہیں، یہ کیسے ملک چلا رہے ہیں، تو لوڈ شیڈنگ سے مر گئے۔ جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر کو ہو چکا ہے، بھٹو صاحب کی حکومت پلٹ چکی ہے۔ سر یہ تو 45 سال پہلے سے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ دوسری چیز سر میری رفیع اللہ صاحب آپ جو ہے نا حد پار نہیں کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ کو میں بار بار سمجھاتا ہوں، آپ نہیں سمجھتے ہیں یار۔ اپنے سینئر سے سیکھو، بات سننا سیکھو، اپنے سینئر سے تو بیٹھ کے چپ کر کے سیکھو۔ آپ رفیع اللہ صاحب میں آپ کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں اپنی نشست پہ، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ بار بار مت بولیں، آپ اکیلے نہیں ہیں اس ہاؤس میں، آپ نے پورا اس ہاؤس کو جو ہے یرغمال بنا دیتے ہیں کھڑے ہو کے۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھیں۔ آپ کو میں وارننگ دے رہا ہوں، آئندہ آپ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے بالکل۔ سر دوسرا سوال جو اٹھایا گیا وہ کے الیکٹرک میں بہت سارے سوال اٹھائے گئے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیوورس جاتے ہیں وہ، کیونکہ یہ تو کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن نجکاری تو کی تحریک انصاف نے، ایسے لگ رہا ہے ان کی باتوں سے۔ سر کے الیکٹرک کی نجکاری کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت میں، اس کے بعد 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ الحمدللہ یہ ہاؤس پریویلیجڈ ہے کہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے وزیر بجلی جو بعد میں وزیر اعظم پاکستان بنے، راجہ پرویز اشرف صاحب موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی کھڑے ہو کے بتائیں کہ یہ اتنی کرمنل آؤٹ فٹ جس نے کے الیکٹرک کو خریدا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا۔ پھر اس کے بعد آ گئی مسلم لیگ نون کی حکومت، 5 سال الحمدللہ وہ بھی حکومت چلی، اور اس ہاؤس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر بجلی خواجہ آصف بھی اس وقت ہاؤس میں موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی یہی سوال پوچھیں گے کہ یہ ممبرز اپوزیشن کے پوچھ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کا جو مالک ہے وہ بہت بڑی کرمنل آؤٹ فٹ ہے، تو انہوں نے 5 سال اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب تو ہم ان سے انتظار کریں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے۔ سر لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے جس وقت کراچی کی مانگ بڑھتی گئی، کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت بڑھتی گئی، لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی، یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا۔ پورے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے بڑھتے چلے گئے۔ ہم نے اشتہار دیکھے، آج بھی ہم تقریروں میں سنتے ہیں کہ 10,000 میگا واٹ ایڈ ہو گیا، اس کی قیمت آج عوام بھی پیش کر رہی ہے، لیکن کراچی جس کو بجلی کی ضرورت ہے وہ ان کارخانوں سے بجلی نہیں لے سکتی، کیونکہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کے اندر کراچی میں تبدیلی لانی تھی وہ نہیں کی گئی، اور شاید وہ اس لیے نہیں کی گئی۔ اسپیکر صاحب وہاں پیچھے بیٹھتے تھے بیک بینچز کے اندر اپوزیشن کی، اسی ہاؤس کے اندر اس وقت کے وزیر بجلی نے کھڑے ہو کے کہا، اور یہ کراچی کی کے الیکٹرک کی ڈیبیٹ میں کہا، کراچی از ناٹ مائی پرابلم، یہ کہا گیا کراچی کو، تو جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ کام اب ہو رہا ہے۔ جو بجلی کا نظام میں تبدیلی ہے، سی سی او ای نے، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے ایمرجنسی میٹنگز کال کی کہ الیکٹرک کو بلایا گیا،
نیپرا کو بلایا گیا, NTDC کو بلایا گیا, ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر معاہدے کرائے جا رہے ہیں. جو کمٹمنٹ کی گئی ہے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بہتری ہے, اس نظام کی بہتری کے اندر انشاءاللہ ریکارڈ ٹائم کے اندر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. اور آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ کراچی جن کو یہ حکومتیں کہتی تھی کراچی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, تحریک انصاف کی حکومت کہتی ہے کراچی ہمارا ہے, کراچی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں. جی راجہ پرویز اشرف صاحب. جناب اسپیکر, آج مجھے صحیح طور پر سمجھ آیا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سوال گندم اور جواب چنا, اس کا اصلی مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے. آنریبل ممبران فرام کراچی, انہوں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی کہ کراچی میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی نہیں مل رہی. یہاں سے کال اٹینشن نوٹس آیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, انہوں نے بھی اسی مسئلے پر سوالات کیے. دیکھیں ایک طریقہ ہے, اسد عمر صاحب کا بہت احترام ہے, گور ایوب صاحب کا اپنے وزیر توانائی جو ہیں ہمارے عمر ایوب صاحب, ان کا بڑا احترام ہے. جب آپ ایک اسپیسیفک سوال کا جواب دینے کے بجائے تقریر کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس صرف ایک بات ہے, معاف کرنا, ہر سوال کا جواب آپ کا یہ آتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرا دھرا ہے. بھائی ٹھیک ہے, میں آپ سے اس بحث میں نہیں الجھوں گا. میرے بھائی بات دراصل یہ ہے جناب اسپیکر, آئی ایم سوری, کہ یہ 4-6 مہینے تک تو یہ فکرے چلتے ہیں. جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, جب آپ اختیارات میں آ جاتے ہیں, تو پھر 2-4 مہینے کے لیے تو آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا, ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یار آج 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا, تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے. یہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں؟ اگر کوئی عوامی مسائل ہیں یا کسی جگہ بھی مسئلہ ہے, یا کراچی یا کس ملک کے کسی حصے میں بھی, تو اس کے بارے میں سوال کرنا ہی اپوزیشن کا بنیادی کام ہے. اگر اس پر آپ اتنے سیکھ پا ہو جاتے ہیں, آپ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خواتین کی عزت اور حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا, تو یہ بہت افسوسناک بات ہے. آپ اس آگسٹ ہاؤس کے آنریبل ممبر ہیں, آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. ہم کہیں بازار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے. یہ غیر ذمہ دارانہ رویے کو ترک کیا جانا چاہیے. اور جناب اسپیکر, آپ کی چیئر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو بڑی سخت رولنگ دینی ہوگی. یہ طریقہ نہیں ہے. جب آپ نے کال اٹینشن پر کہا کہ بھئی سوال پوچھیں, آنریبل ممبر یہاں سے اگر کوئی سوال تیار کر کے آئے ہیں, کال اٹینشن ڈالتے ہیں, آپ کی دفتر میں پروسیس ہوتا ہے, ایک طریقہ کار سے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ ایجنڈے پہ آتا ہے. اس دن جب سوال کیا جائے تو آگے سے جواب جو آتے ہیں وہ اس ایوان کی توہین ہے. اب جو میں آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں, پرویز اشرف صاحب کے سوال بھی جو ہے وہ پورا وہ سوال نہیں ہوتا, اتنی لمبی بحث ہو جاتی ہے کہ دوسری طرف سے بھی جواب دینا پڑتا ہے. یہ چیز بھی نوٹ کریں نا. میں یہ صرف آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں. اسد عمر صاحب ابھی چلے گئے ہیں, انہوں نے فرمایا, انہوں نے ایک تاریخ بتائی آج سے کوئی 30 سال پہلے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے اس بحث میں نہیں الجھنا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا. ان کو رات کو نیند نہیں آئی ہوگی, صبح کو ہو گیا ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے, کیا ہم آگے جا رہے ہیں یا ہم پیچھے منہ کر کے دوسری طرف ہم مارچ کر رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے یہ کیا جواب ہے؟ پہلے تو میں آپ سے یہ استفسار کرنا چاہتا ہوں, آپ سے یہ جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ممبران نے جب یہ سوال کیا اس کا جواب کیا. میری ایک آنریبل ممبر نے پوچھا کہ الیکٹرک بورڈ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ وفاقی ادارے کے نیچے ہے, نیپرا بھی وفاق کے نیچے ہے,
انرجی کا محکمہ بھی وفاق کے نیچے ہے، تو اور اس بورڈ کے اوپر سندھ کے گورنمنٹ کا یا سندھ کا ایک ممبر بھی نہیں ہے، تو کیا اس کا کوئی جواب آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا؟ اگر فرض کرو اس پہ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ تو جائز بات ہے۔ آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ جہاں پر ہے، جس سرزمین پر ہے، وہ صوبہ سندھ ہے۔ ارے یار، یہ کوئی آپ ہمارے نالج میں اضافہ کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں وزیر صاحب، میں تو آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ یہ جواب آپ ایک آنریبل منسٹر کی طرف سے آ رہا ہے، اور ہمارے جو نالج ہے اس میں اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے، جس پر میں ان کا ذاتی طور پر بھی شکر گزار ہوں، اور اپنے ممبران کی طرف سے۔ جناب اسپیکر، میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ حالات ٹھنڈے رہے اور ماحول خراب نہ ہو، اور اب بھی میری یہی کوشش ہے۔ میں اپنے ممبران سے بھی یہ گزارش کروں گا، اور خاص طور پر ان ممبران سے جو کسی وقت جذبات میں آ کر ایسے الفاظ کہتے ہیں اور پھر ان کو واپس لینے میں ان کو تامل ہوتا ہے۔ اسلم صاحب سے اگر یہ بات ہوگی ہوتی ہے تو ان کو بالکل بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کہنا چاہیے تھا مجھ سے غلطی ہوگی ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ بہرحال چھوڑیں، اب اس معاملے میں نہیں جاتا۔ میرا سوال یہ تھا، سوال نہیں تھا پر میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے جناب والا، کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہر بات بغیر سوچے سمجھے، بغیر ثبوت کے یہاں آ کر ہاؤس فلور آف دی ہاؤس کہہ دیں، اور جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو۔ پچھلے دنوں ایک معزز منسٹر صاحب نے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گھر میں واپس آیا تو ایک موٹر سائیکل سوار نے ایک لفافہ مجھے دیا، اور اس میں یہ 5 قسم کی، یار کیا بات۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کل یہاں سے ایک بندہ اور انہوں نے وہ لفافے میں سے نکالا جو بھی، اور اس میں سے ساری گالیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے قائدین کو دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل ہماری طرف کسی کے گھر میں اگر کوئی موٹر سائیکل یا سائیکل سوار آئے اور ایک لفافہ دے جائے، اور وہ یہیں اسی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑا ہو کر یہاں آپ کو، میں وہ الفاظ نہیں بیان کرنا چاہتا، آپ کے بارے میں اگر قصیدہ گوئی کرے یا شاعری کر دے تو کیسا لگے گا؟ کیا ہم اس کو الاؤ کریں اس ہاؤس میں؟ کیا ہمیں الاؤ کرنا چاہیے؟ یہ اس ہاؤس کی توہین ہے۔ یہ دیکھیں، میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ ایک جے آئی ٹی جو ہے اس کے نوٹیفائیڈ ممبران ہوتے ہیں، اس جے آئی ٹی کو کہیں جا کر سبمٹ ہونا ہوتا ہے، اور وہ ہائی کورٹ ہے، اور اس پر سگنیچر ہیں وفاقی ایجنسیز کی، پہ اس پر آئی ایس آئی بھی ہے، ایم آئی نے بھی دستخط کیے ہیں، اس پر رینجرز کے بھی دستخط ہیں، اس کے پولیس کے دستخط ہوں گے، آئی بی کے دستخط۔ تو آپ نے ایک کہا ہے جی اس پر تو دستخط ہی نہیں ہے۔ اچھا بھی وہ لہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے ہیں اس پر 4 ہیں، تیسری ہے اس پر یہ ہے۔ خدا کے لیے اس ہاؤس کو تماشا گاہ نہ بنائیں، اس ہاؤس کو ایک دوسرے کا منہ نوچنے کے لیے نہ بنائیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے نہ بنائیں۔ عزت، اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، آپ کے پرائم منسٹر کی عزت ہو، تو آپ دوسروں کے لیڈران کی عزت کرنا سیکھیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن مجھے یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے پرائم منسٹر صاحب کی بے عزتی کروا دیتے ہیں۔ آپ جان بوجھ کر ایسے الفاظ ادھر استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر ان کی بے عزتی کی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی پرائم منسٹر کی، لیڈر آف دی ہاؤس کی یہاں پر بے عزتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو آپ اس طرح سے بے عزت کر دیں، بے توقیر کر دیں۔ اگر آپ کسی کے لیڈر کو بے توقیر کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، آپ فکر مند نہیں ہیں خدا کے لیے۔ تو یہ میں آپ کی وساطت سے ان وزیر صاحب کو بھی کہوں گا، آج موجود نہیں ہے یہاں پر، کہ یہ ان کا رویہ جو ہے یہ نامناسب ہے۔ وہ ایک ذمہ دار وزیر ہیں، ایک وفاقی وزیر ہیں، اس طریقے سے کاغذات، پھر اس کے بعد آپ جا کر ٹاک شوز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ چلیں ٹاک شوز پر بیٹھنے پر کوئی، آپ بے شک بیٹھیں، وہاں ہمارے لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں، لیکن یہاں ہاؤس کو تو نہ اس میں انوالو کریں۔ اس جو 23 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے، جو ان کی امیدوں کا مرکز ہے،
जहां पर ये लाखों करोड़ों लोग हमें इलेक्ट करके भेजते हैं, हमसे उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता की हैं, उसको तो इस तरह खराब ना करें खुदा के लिए, अपनी नातजबाकारी की वजह से, अपनी लाइल्मी की वजह से, खुदा के लिए। अभी मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस मसले को बंद करें। ये जो है, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो आप अपनी अफादियत खोल रहे हैं, आप वो काम नहीं कर रहे जो पार्लियामान को करना चाहिए, आप उसकी तरफ कदम ही नहीं बढ़ा रहे, आप सवालात का जवाब ही नहीं दे रहे, आप कॉल अटेंशन को खाली मजाक समझते हैं कि बगैर तैयारी के आ गए तो हम कहेंगे तुम कौन लोगो, पीपल्स पार्टी का किया जा रहा है, मुस्लिम लीग का किया जा रहा है। अगर यही जवाब देना है तो फिर आपके सामने कॉल अटेंशन रखने का क्या फायदा है, आपके सामने सवाल रखने का क्या फायदा है? फिर तो मुझे पता है आपका क्या जवाब होगा। अब भी आप खड़े होकर यही कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी का करा जा रहा है, ये मुस्लिम लीग का करा जा रहा है, और ये है टोटल आपकी परफॉर्मेंस, ये है टोटल आपका जवाब, ये है टोटल आपके पास जवाब कि आपके 2 साल जाया हो गए और इन फजूल बातों में आपने जाया कर दिए, आपने एक कदम भी राइट डायरेक्शन पर नहीं उठाया। आई एम सॉरी टू मेक दिस ऑब्जर्वेशन। जी जनाब।